نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون وقال الله تبارك وتعالى انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العظيم والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا خاتم النبيين والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا نبي الرحیم بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق اکثر حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں اور محبتوں کے اظہار کے بعد کیوں جو محرم شریف کا مہینہ ہے تو اسی حوالے سے امام حسین کے خود اشعار ہیں۔ آپ فرماتے ہیں خیرت اللہ من الخلق ابی ثم امی فانا ابن الخیرتین من لہ جد کجد فی الورا وکشیخی فانا ابن القمرین فاطمۃ الزہراء امی و ابی قاسم الکفر ببدر و حنین۔ اس کا مختصر ترجمہ یہی ہے کہ امام حسین فرماتے ہیں کائنات میں سب سے عظیم ہستیوں کا بیٹا بھی میں ہوں اور میری والدہ سیدہ طیبہ طاہرہ ہیں اور میرے والد مولا علی شیر خدا ہیں جنہوں نے بدر و حنین میں کفر اور ظلم و جبر کی کمر کو توڑ کے رکھ دیا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ نظر اللہ پہ رکھتا ہے مسلمان غیور، موت کیا شے ہے فقط عالم مانا کا سفر، ان شہیدوں کی دیت اہل کلیسا سے نہ مانگ، قدر و قیمت میں ہے جن کا خون حرم سے بڑھ کر، آہ اے مرد مسلمان کیا تجھے یاد نہیں حرف لا تدعو مع اللہ الہا آخر۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ مسلمان صرف اپنے رب پر نظر رکھتا ہے، رسول اللہ کے فرمان پر نظر رکھتا ہے، قرآن پر نظر رکھتا ہے۔ آج اگر حسین کے نام پہ کھانے والے اور امام حسین کے نام لیوا سب ہیں تو ان سے ایک سوال ہے، اگر آج امام حسین ہوتے تو کیا قرآن کو آگ لگائی جا رہی ہوتی؟ آج اگر امام حسین ہوتے تو کیا کشمیر کی بچیوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہوتی؟ آج اگر امام حسین ہوتے تو کیا فلسطین کی بیٹیوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہوتی؟ آج اگر امام حسین ہوتے تو کیا ڈاکٹر عافیہ صدیقی وہ ظلم و ستم کا شکار ہوتی؟ اگر امام حسین خاموش نہ بیٹھتے تو پھر آج حسینی خاموش کیوں ہیں؟ علامہ اقبال کہتا ہے ان شہیدوں کی دیت اہل کلیسا سے نہ مانگ۔ اقبال کہتا ہے ان شہیدوں کا رونا غیروں کے آگے جا کر نہ رو، ان کے آگے جا کر نہ کہہ کہ جناب ہماری مدد کریں۔ اقبال کہتے ہیں ان شہیدوں کی دیت اہل کلیسا سے نہ مانگ، قدر و قیمت میں ہے جن کا خون حرم سے بڑھ کر۔ اقبال کہتے ہیں مسلمان کے خون کی قیمت تو کعبے سے بڑھ کر ہے تو غیروں سے جا کر ہوتا ہے۔ حضور نے خود مسلمان کو، حضور نے کعبے کو دیکھ کر کہا کہ کعبہ تیری بڑی حرمت ہے لیکن مسلمان کی حرمت تجھ سے زیادہ ہے۔ حضور تو مسلمان کو عزت دیتے ہیں، آج ہم غیروں کے آگے جھکے ہوئے ہیں۔ اس لیے یہ کشمیر کا مسئلہ، فلسطین کا مسئلہ، ڈاکٹر عافیہ صدیقی، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمارے سامنے سیرت موجود ہے۔ بس میں یہی حدیث سنا کر اجازت۔ آج لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں کہ دائیں بائیں ادھر ادھر جانے کی۔ الحمدللہ امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی نور اللہ مرقدہ نے جو بھی بات کی حضور کی سیرت سے کی۔ ہاں یہ بات کرنا امام حسین کے نام پہ، فلسطین کے نام پہ، ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے نام پہ تقریر کر لینا، جلوس نکال لینا، لنگر بانٹ دینا، یہ بڑا آسان ہے۔ اصل یہ ہے امام حسین کی تعلیمات پر عمل کرنا، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنا۔ اگر ہم نے حسین کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے، حضور کی سیرت پر چلتے ہوئے کسی کو دیکھا ہے اپنی زندگی میں تو وہ ایک ہی شخص تھا جو فیض آباد میں بیٹھا، امام حسین کا فیض یافتہ، نگاہ حسین سے فیض آباد میں ڈٹ کر بیٹھا رہا، وہ تھا خادم حسین۔ ہم نے اس کو دیکھا، یہ باقی سب فراڈ ہے، جتنا بھی ہے یہ سب دو نمبری ہے، جتنے بھی نام لیوائیں ہم نے اپنی زندگی میں بڑوں بڑوں کو دیکھا ہے، لیکن صرف حضور کی سیرت پر عمل کرنے سے، حضور کا نام لینے سے، حضور کا اپنے آپ کو بڑا عاشق کہنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ عملی میدان میں بابا جی نے پہلے خود عمل کیا پھر آگے بات کی، ان کے قول و فعل میں تضاد نہیں تھا، اس لیے دنیا کھڑی بھی ہوئی، اور اپنوں نے کیا غیروں نے بھی مانا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں نا، اقبال کہتا ہے اس میں کیا ابلیس کی مجلس شورا، علامہ اقبال نے نظم کا نام دیا ہے، اس کے اندر اقبال نے شعر لکھے ہیں۔ اقبال کہتا ہے اس میں کیا شک کے موقع، اتنا ٹائم نہیں ہے میں ان کی تشریح کروں، آپ بیٹھے پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ کو سمجھ آ ہی جائے گی۔ اقبال کہتا ہے اس میں کیا شک کے موقع ہے، یہ ابلیسی نظام پختہ تر ہوئے اس سے خوئے غلامی میں عوام، ہے ازل سے ان غریبوں کے مقدر میں سجود، ان کی فطرت کا تقاضا ہے نماز بے قیام،
آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی، ہو جائے کہیں پیدا تو مر جاتی ہے یا رہ جاتی ہے خام۔ ہماری سعی و پیہم کی کرامت ہے کہ آج، اس شعر کی تشریح سمجھنے والی ہے، یہ بڑا شعر کمال ہے۔ اقبال کہتے ہیں ہماری سعی و پیہم کی کرامت ہے کہ آج صوفی و ملا و ملوکیت کے ہیں بندے تمام۔ علامہ اقبال کہتے ہیں شیطان نے کہا کہ تم نے اپنے چیلوں کو کہا کہ تم نے مجھے اپنی سنائی کہ ہم نے فلاں کو ورگلایا، فلاں کو ورگلایا، فلاں مسلمان کو ورگلایا۔ اقبال کہتا ہے ابلیس نے کہا میری بھی سنو، میں نے کس کس کو ورگلایا؟ اقبال کہتا ہے کیوں، جو تمہارا بڑا ہوں تو مسلمانوں کو بڑوں کو بھی میں نے ورگلایا، میری کرامت سنو۔ اقبال کہتے ہیں میری کرامت یہ ہے کہ دیندار، قرآن پڑھنے والے اور دین کو سمجھنے والے ان کو عاشق کہہ رہے ہیں جن کو ایاک نعبد و ایاک نستعین کے علاوہ آتا ہی کچھ نہیں ہے، جن کو دیکھ کر قرآن کی آیت قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ یہ دیکھ کر پڑھنی نہیں آتی، 9 غلطیاں کرتے ہیں، انا اعطیناک نہیں آتی، قل هو اللہ نہیں آتی۔ اقبال کہتے ہیں ابلیس نے کہا میں دینداروں کے منہ سے ان کو عاشق کہلوا رہا ہوں، یہ میری کرامت ہے طواف و حج کا ہنگامہ اگر باقی تو کیا کند ہو کے رہ گئی مومن کی تیغ بے نیام۔ اقبال کہتا ہے 40 لاکھ مسلمان جا کر اگر طواف کعبہ کر رہے ہیں، وہ مسلمان تھے جو تلواریں اٹھا کر جاتے تھے حج کرنے کے لیے، لیکن آج مسلمانوں کے ہاتھوں میں تلواریں بھی نہیں موجود، آج لاکھوں مسلمان چاہے ہیں۔ اقبال کہتا ہے جانتا ہوں یہ مغرب کا جمہوری نظام، چہرہ روشن اندروں چنگیز خان، کہتا ہے جانتا ہوں یہ جو اوپر بیٹھے ہیں ان کے چہرے تو روشن ہیں، اندر سے چنگیز خان سے بھی ظالم ہے۔ جانتا ہوں کہ یہ امت حامل قرآن نہیں ہے، وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین۔ جانتا ہوں مشرقی اندھیری رات میں بے ید بیضا ہے پیران حرم کی آستین۔ اقبال کہتے ہیں اب جتنے دین کے نام لیوا بیٹھے ہیں ان کے پاس بھی صدیق اکبر والا اب نور نہیں رہا، ان کے پاس بھی فاروق اعظم والی غیرت نہیں رہی، ان کے پاس بھی عثمان غنی والا کوئی حیا نہیں رہا، ان کے پاس اب مولا علی والی شجاعت نہیں رہی، ان کے پاس صحابہ و اہل بیت والی غیرت نہیں رہی۔ سب یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم غلام ہیں لیکن غلامی کا حق کوئی نہیں ادا کر رہا، سب یہ کہتے ہیں۔ اقبال کہتے ہیں جانتا ہوں مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیضا ہے پیران حرم کی آستین، الحذر آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر، حافظ ناموس زن مرد آزما مرد آفری۔ اقبال کہتے ہیں یہ بات یاد رکھنا ابلیس نے کہا اگر حضور کے غلاموں کو پتہ لگ گیا کہ صلاح الدین ایوبی کون تھا، اگر ان کو پتہ لگ گیا کہ حضرت خالد بن ولید کون تھے، ابو عبیدہ بن جراح کون تھے، حضرت ٹیپو سلطان کون تھے، صلاح الدین ایوبی کون تھا، نور الدین زنگی کون تھا، احمد شاہ ابدالی کون تھا، یوسف بن تاشفین کون تھا، طارق بن زیاد کون تھا، اقبال کہتے ہیں اگر ان کو یہ پتہ لگ گیا نا تو ابلیس نے کہا پھر تمہاری نہیں رہنی، پھر محمد عربی کا نظام آ جائے گا۔ آگے اقبال کہتے ہیں یہی بہتر، حضور نے فرمایا ہے جی العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کے وارث کون ہیں؟ ہمارے لیے حضور کے فرمان کے بعد آنکھیں بند، دنیا کا کوئی مرضی اٹھ کر کہے ہم اس کی طرف نہیں دیکھتے، ہم پہلے اپنے آقا و مولا کی طرف دیکھتے ہیں۔ حضور نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کے وارث کون ہیں؟ تو ہم کیوں دیکھتے ہیں ڈاکٹر کی طرف یا انجینئر کی طرف یا بدماش کی طرف؟ ہم نے دیکھنا ہمارا مد مقابل اگر عالم ہے تو ہم پھر اس سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اقبال بھی یہی کہتے ہیں یہی بہتر کہ یہ الہیات میں الجھا رہے اور مسلمان کتاب اللہ کی تعویلات میں الجھا رہے۔ وہ کہتے ہیں 5 کا ٹولہ ادھر بن کر بیٹھ جائے، 5 ادھر بیٹھ جائیں، 5 ادھر بیٹھ جائیں، 5 ادھر بیٹھ جائیں، 5 ادھر، وہ کہے وہ غلط ہے، وہ کہے وہ غلط ہے، وہ کہے وہ غلط ہے، وہ کہے وہ غلط ہے۔ اقبال کہتے ہیں ہم نے اس کی طرف نہیں دیکھنا، ہم نے دیکھتے ہیں تو امام اعظم ابو حنیفہ کی طرف دیکھنا ہے، ہم نے دیکھنا ہے تو امام شافعی کی طرف دیکھنا ہے، امام مالک کی طرف دیکھنا ہے، امام احمد بن حنبل کی طرف دیکھنا ہے، ہم نے دیکھنا ہے تو امام فخر الدین رازی کی طرف دیکھنا ہے، ہم نے اگر دیکھنا ہے تو امام ربانی مجدد الفسانی کی طرف دیکھنا ہے، ہم نے دیکھنا ہے تو ہمارے بڑوں کی ہستیاں موجود ہیں، ہم لوارث تو نہیں ہیں کہ ہمارے بڑے نہ ہوں، ہم نے ان کی طرف دیکھنا ہے۔